تھی ناول پڑھنا. میں جس زمانے میں ملازمات کا پہلا پیشہ یہی تھا کہ میں پاکستان ٹی وی سے وہ کہانیاں اور وہ ناول پڑھوں جو نشر کیے جا سکتے ہو. تو مجھے یہ کہنے میں تقریباً بات نہیں ہے کہ گزشتہ 25 برسوں میں جتنی اچھے ناول لکھے گئے تعداد کے اعتبار سے بھی, مضامین کے تنوع کے اعتبار سے بھی, تجربوں کے اعتبار سے بھی وہ اردو ادب کی تاریخ میں کبھی نہیں لکھے گئے. اور میں ابھی دیکھ رہا ہوں کچھ بحثیں پچھلے 1 مہینے میں بھی میں نے کچھ چیزیں, درویش صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, زیف ہیں, ان لوگوں نے اپنے اپنے طور پر پاکستان کے 10 بڑے ناولوں کا احتساب شروع کر رکھا ہے. اس کی گفتگو کی ہوئی ہے, فساد برپا کر رکھا ہے اور اس میں مزید فساد کے امکانات ڈالے ہوئے ہیں. اب اس میں ایسا ہی ہے کہ یہ سب ناول ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. اب مثلا مجھے جو ہندوستانی ناول میں نے پڑھے ہوئے ہیں جس کا آپ لوگوں نے ذکر کیا ہے, وہ جن کا ذکر آ رہا ہے, انیس کا ناول, اشرف کا ناول, صاحب کے 3 ناول تو شاید میرے پڑھے ہوئے ہیں. ان کے شاید تینوں ناول میرے پڑھے ہوئے ہیں. اشرف کے بھی 2 ناول پڑھے ہوئے ہیں. یہاں کے جو بڑوں کے ناول ہمارے نوجوانوں کے ہیں وہ بھی بہت, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ناول اپنے اپنے طور پر بہت اہم ہیں اور اپنے اپنے بیانیوں کے اعتبار سے وہ راشد کا ناول ہو یا مجھے تو ایک باتیں الگ سے کہنی ہے. ایک آدھ بات وہ اختلافی نہیں, وضاحتی, اور یہ ہے کہ کبھی بھی میں اپنے نقطۂ نظر سے کہہ رہا ہوں, میرے نقطۂ نظر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ زمانہ گیا کہ اگر پہلے فوقیت دی جائے, کہ نظریہ پہلے فوقیت دی جائے اور ادب جو ہے وہ عوام سے جڑا ہوا ہو یا نہ ہو, یہ بحثیں بہت چلتی ہیں. لیکن ابھی بھی اس کی اصطلاحیں دوسری وجہ کرنے, ان کو کسی اور لسانی فلسفے سے جوڑ دیں جیسے ربیع صاحب کرتے ہیں, یہ جیسے ابھی لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جب ہم ادب پڑھتے ہیں تو پہلے تو ہم ادب پڑھتے ہیں, تو اس کو پہلی اس کی بنیادی شکل تو یہ تو اس کو ادب ہونا چاہیے. اب پھر اس میں مضمون کیا ہونا چاہیے, تو مجھے تو طالب علم کے طور پر میری اتنی عمر ہو گئی پڑھتے لکھتے, میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کوئی ادب جس نے اپنے معاشرے کو یا اپنے عوام کو یا ریلیٹ نہیں کیا ہوگا اس میں رہنا نہیں ہے, اور رہا بھی نہیں ہے, اور رہنا بھی نہیں ہے. تو اگر وہ جڑا ہوا نہیں ہے لوگوں سے, خدا سے اس کا تعلق نہیں ہے, وہ یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کی تعبیر جداگانہ ہو. یعنی بالکل میں بہت ہی میں کوئی فساد برپا نہیں کرنا چاہتا, مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب افغانستان کے حوالے سے جب ہمارے یہاں کوئی بات ہوتی ہے تو ایک خاص نریٹو جو ہے اسی کی ترجمانی کی جاتی ہے, اور یہ وہ نریٹو ہے جو ہمارے یہاں کے استحصالی طبقوں نے فلوٹ کیا ہوا ہے. مجھے کوئی ایسا نریٹو نہیں معلوم جس میں سوویت یونین کے نقطۂ نظر سے کوئی بات بیان کی گئی ہے. بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں یہ مثلاً ایک کہنا چاہیے, بعض میں نام بوجود نہیں لینا چاہتا, بعض ہمارے دوست تھے جو یہ کہتے تھے مثلاً جلال آباد کا قضیہ تھا, مثلاً کیا ایسا ہوا نہیں کہ سوویت یونین کی افغانستان میں ناکامی جسے ہم کہتے ہیں یا جو شکست ہے, ظاہر ہے وہ شکست تو ہے ہی, لیکن کیا اس کے اثرات جو ہیں وہ مثبت منفی آئے, صرف اس علاقے پہ نہیں پوری دنیا میں جو اثرات, کیا اس کا کوئی ڈپکشن, کوئی ترجمانی, کوئی ذکر, کوئی تذکرہ ہمارے کہیں نظر آتا ہے؟ ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ آپ جو باقاعدہ جو گڑا رہی تھی اس کی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے, یعنی لیکن پھر بھی ہم نہیں کہتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جب ان کا ناول پڑھنا شروع کیا تو مجھے بالکل اتفاق ہے بشیر صاحب نے
گلمینا کا ذکر کیا، وہ سب سے اس کتاب کا یہی نام ہونا چاہیے تھا، یعنی بالکل جیسے جو اس میں معرفہ پہ عام طور پر گڑبڑ ہو جاتی ہے، ہوتا ہے کہ آپ ادھر ادھر نہیں، مگر وہ ایک ایسا کیریکٹر ہے کہ شروع سے وقت کے ہاتھوں گزرتا جاتا ہے. ایک بات انہوں نے باقاعدہ کہی، وہ میں اس کو اور آپ سے عرض کروں کہ اردو کا یہ ایک صورتحال ہے یہ کہ وندھیاچل سے ادھر کے ہندوستان کے بارے میں اس نے کچھ نہیں لکھا، یعنی صرف وہ شمالی ہندوستان کے علاقوں میں اس کے جو موضوعات ہیں، اس کے ناول میں جو مضمون ہیں اور جو موضوعات ہیں، جو وسیع ہیں، جو رہتل ہے، وہ شمالی ہندوستان کے وندھیاچل سے اوپر سے لے کر اور چاہے کشمیر اداس ہے تک یہ ایک منطقہ ہے. مگر یہ والا منطقہ جو ہے، میں نے کب کسی کو، یعنی مشرقی پاکستان جب ہمارے ساتھ ہوتا تھا اس وقت بھی سوائے فضل احمد کریم فضلی کے یا ام عمارہ کے کچھ افسانوں کے اور ایک دو ناولوں کے، کوئی ہم نے مشرقی پاکستان کے بارے میں بھی کچھ نہیں لکھا. یہ پہلا ناول ہے جس نے ہمارے اس علاقے کو، جس کو ہم شمالی پاکستان کہتے ہیں، افغانستان کہتے ہیں، یا جو ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں، یہ اچھا مجھے یہ بالکل بھی معلوم تھا کہ ظفر سے رہنے والے کہاں کے ہیں. میں نے بہت اس ناول سے سیکھا. تاریخی ناول لکھنے والوں میں ایک پریشانی ہوتی ہے، یا تو وہ مستنصر حسین تارڑ کی طرح بہاؤ میں ایک زبان یاد کرنے کے التباس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا پھر زینوں کی طرح ایک فضا بنانے میں وحید احمد کے ناول کی طرح ہو جاتے ہیں. دونوں ناول بہت اچھے، مجھے بہاؤ بھی بہت اچھا لگا اور یہ زینوں بھی بہت اچھا لگا. مگر میں نے یہ دیکھا کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ضیف نے کوئی اوپر سے چھڑکی ہوئی لغت کے بغیر بہت ایسی لغت دی ہے جس سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو کسی بھی، جیسے ذکر آیا کہ یہ جو اسلامی تاریخی ناول ہوتے ہیں ان میں سے بہت ذکر ہوتا ہے ان علاقوں کا، جو ماورا النہر کے اور شام کے اور عراق کے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ سب. مگر جیسے عزیز احمد نے ایک ہسٹوریکل ناولز میں اپنی لغت دی تھی کہ اردو ہی میں وہ ایسی فضا کریٹ کر دیتے تھے، یا قاضی عبدالستار نے دارا شکوہ میں یا خلل کے جستا میں، اور جب آنکھیں آہن پوش ہوئی اور زرتاج تاج میں، کہ وہ اسی اردو میں آپ ان علاقوں میں اور ان جگہوں پر ان کی اس تاریخ میں چلے جاتے ہیں. ضیف کا کمال یہ ہے کہ اسی اردو محاورے میں انہوں نے پورا ان کا بیانیہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. میں مجھ کو اعتراف کرنا چاہیے، اور یہ میری کمزوری ہے کہ مجھے اس علاقے کے بارے میں اتنا نہیں معلوم تھا. مجھے اس کی جگہوں کے بارے میں، اس کی پہاڑیاں، اس کے درے، اس کی وادیاں، اس کی، ممکن ہے میں نے کچھ کہانیاں پڑھی ہوئی ہوں، اور جیسے کچھ لوگوں نے افسانے لکھے ہوئے ہیں اس علاقے میں، مگر پوری طور پہ بھرپور ناول جو اس پورے علاقے کو پروجیکٹ کرتا میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے لوگوں کے بارے میں، مثلا احمد شاہ ابدالی کے بارے میں ایک تاثر ہے. اب یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات شاید میں جانتے ہوں، مگر انہوں نے کیونکہ اس کو لکھا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں. ہماری پشتونخوا کا جو معاشرہ ہے، اس میں جب کسی شخص کے ساتھ عظمت اور فضیلت کا انتصاب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بابا کا لفظ لگا دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں رحمان بابا، جیسے کہتے ہیں خوشحال بابا ہم کہتے ہیں، جیسے حمزہ بابا ہم کہتے ہیں، جیسے باجہ خان بابا ہم کہتے ہیں، اسی طریقے سے احمد شاہ بابا کہتے ہیں. احمد شاہ ابدالی کی طرح ان کے معاشرے میں، اس لیے کہ اس سے پیشتر افغان قوم کا کوئی تصور کسی طرح کا نہیں تھا. وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ان کو ایک طرح کی شناختی، ہم اس سے اتفاق کر سکتے، اس سے اختلاف کر سکتے. مثلا ہمارے ہاں جو تاریخ لکھی گئی اس میں
بعض جگہوں پر خود ہمارے پنجاب میں ان کے بارے میں ایک دوسرا نقطہ نظر ہے، مگر پانی پت کی لڑائیوں کا جہاں ذکر مسلمانوں کی تاریخ میں آیا ہے وہ بالکل ایک جداگانہ نقطہ نظر ہے. انہوں نے جس طریقے سے اس کی پوری تفصیل کو لکھا ہے، کہیں بھی انصاف کا اور بیانت کا اور جانکاری کا شائبہ نہیں مدد. یہ ایک بہت بڑی بات. حسن بن صباح کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو حشاشین ہیں، جو ایسیسنز ہیں، جو رس بھی وہیں سے نکلا، ان کا ایک مجھے یاد ہے کہ جب فردوس بری میں نے چاہا کہ میں ٹی وی کے لیے اس کو کروں تو باقاعدہ ایک فرقے کی طرف سے احتجاج ہوا اور پھر نشر نہیں کیا جا سکتا. تو مگر انہوں نے حسن بن صباح کو بہت ہی جو دوسرے انڈاکٹرینیشن کی جو پروسیس جس طریقے سے انہوں نے دکھائی ہے. ایک آدھ فلموں بھی یہ مسئلہ آیا ہے افغانستان میں لکھے گئے، جیسے عثمان نے صحیح کہا 3-4 ناول انگریزی کے آئے ہیں، لیکن انگریزی کے کسی ناول میں، سب ناولوں میں ایسا لگتا ہے کہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، یا یہ جرنلسٹک باتیں ہیں، یا یہ ٹیلی ویژن کا یا میڈیا کا نریٹو ہے جس کو لے کر وہ لکھ رہے ہیں. حقیقت عمل سے وہ بالکل واقف نہیں ہے. یہ پہلا ناول ہے اردو میں جس کو پڑھ کر آپ حقیقت سے واقفیت کو ہوتی ہے اور صحیح صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے. انگریزوں سے متصادم معاشرہ کیسا تھا، پھر طالبان کا معاشرہ کیسا تھا، پاکستان افغانستان کا جو کنٹرڈکشن بن رہا ہے وہ کیسا تھا، پھر بی بی کے بارے میں جو بات کہی ہے. ایک چیز کو ایک سے زیادہ طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے. مجھ کو میں ذاتی اپنا تاثر بتاتا ہوں کہ بے حد مجھ کو اچھے لگے 200-250 صفحے جو شروع سے 250 صفحے ہیں، جس میں ابھی کوئی سیاست نہیں آئی ہے، ابھی صرف وہ اغوا ہوا ہے، ابھی صرف وہ لڑکی اپنی ٹھکانے میں پہنچی ہے، ابھی وہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، ابھی شفیق جو ہے وہ مر گیا ہے، اب مولوی صاحب وغیرہ وغیرہ. اب اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے 2 کمپارٹمنٹ ہیں، ابھی یہاں سے ایک دوسرا قصہ شروع ہوتا ہے جہاں سے حالات حاضرہ ٹیک اوور کرنے لگتے ہیں فکشن سے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایڈیٹنگ کا جس کی طرف اشارہ اختر عثمان نے کیا، ایڈیٹنگ کا صرف ایک ہی مفہوم نہیں ہوتا کہ اس سے چیزیں منہا کر دی جائیں. ایڈیٹنگ کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو پھیلا کر بیان کیا جائے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آخری حصے تھے وہ ہریڈلی ریٹن ہیں، ان کو جلدی کسی نتیجے پر پہنچایا گیا. خاص طور پر جو آخری 50 صفحے ہیں could have been rewritten اور وغیرہ. لیکن پھر تو ناول کی ایک ضخامت ہوتی ہے، ناول کو ایک سسٹینیبلٹی ہوتی ہے، اس کی اسٹوری لائن کی سسٹینیبلٹی ہوتی ہے، اس سے بھی ان کو بچنا تھا کہ ان کی مجبوری تھی، اس کو کمپیکٹ رکھنا تھا، اس کو آرگنائز رکھنا تھا، اس کو کیریکٹرز کو نکلنے نہیں دینا تھا. یہ وہ مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے شروع کیا. تیسری بات جو میں ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ بہت ہی علم جو ہے مطالعے کی بنیاد پر تاریخ کی اور اس کی بنیاد پر نہ شاعری ہو سکتی ہے اور نہ فکشن ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے جہل کی بنیاد پر بھی نہیں ہو سکتا. پیور پوئٹری کرنا ہمارے یہاں بعض ادیبوں کا خیال یہ ہے کہ غیر پڑھے لکھے وہ شعر کہہ سکتے ہیں. بالکل ایک غلط بات ہے. یہ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں مگر انہوں نے کسی بھی جگہ ایک جملہ بھی ادعا کا نہیں ہے جہاں پر نمائش لگ رہی ہو. میں نے دیکھے ہیں مثلا ابھی ذکر ہوا آپ نے عبداللہ حسین کا ذکر کیا. میں اداس میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، رخصت ہو جانے والے کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اداس نسلیں کی نسل جو ہے وہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. مثلاً بیٹی پر انتظار حسین کہتے تھے کہ ان کا فیصلہ ابھی کھڑا نہیں ہوتا کہ
ان کو جملہ وغیرہ وغیرہ، مگر اس کا فکشن اتنا طاقتور تھا کہ وہ آپ کو پڑھوا لیتے تھے. مگر اداس نسلیں ون دا فائنسٹ ناول آف اردو، یعنی میری پسند اور ناپسند ایک بالکل جدا گانا بات ہے. ہسٹوریکل ناول کو یا ہسٹوریکل فیکٹس والے ناول کو یا کرنٹ افیئر بیسڈ ناول جو ہیں آپ سب جان رہے ہیں، یہ جرنلسٹ ہیں بنیادی طور پر تھے یا ہیں. ان کا جرنلسٹ ہونا ان سے اچھی نثر لکھواتا ہے. بہت کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہنا یہ ان کا ہنر ہے، یہ ان کو آتا ہے. اسی طریقے سے اندھے آدمی کو منظر دکھانا یہ ان کا ہنر ہے، یہ ان کو آتا ہے. اور یہ کرافٹ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو میں جیسے رضا علی عالم صاحب کے بارے میں کہتا ہوں کہ جو ان کی نثر ہے اس کا سبب یہ کہ وہ لکھی گئی ہے BBC کے لیے، لیکن وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ شیر دریا یا یا کتاب خانے کی منزل کیا ہے. انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ جو ان کا مطالعہ ماشاءاللہ مجھے اندازہ ہے، جو ان کی تحریر سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گزیٹیئرز وغیرہ بھی دیکھے ہوئے ہیں. انہوں نے گزیٹیئرز ان علاقوں کے بھی دیکھے ہوئے ہیں، انہوں نے فائلز بھی دیکھی ہوئی ہیں، انہوں نے ڈاکومنٹس بھی دیکھے ہوئے ہیں. مگر یہ میں نے دیکھا ہے انیاپا کو کام کرتے ہوئے دیکھا، وہ پورے دن پورے نوٹس لیا کرتی تھیں اور چیزوں کے اور ڈاکومنٹس کے اور گزیٹیئر سے کہ بھائی یہاں کیا تھا یہاں کیا تھا. تو یہ سب مجھے بیک وقت اتنی معلومات اپنے اس علاقے کے بارے میں کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی زیب کے ناول کی اتنی ریلیونٹی. دیکھیے اس وقت دنیا کے جو تینوں بڑے ناول نگار تھے اس 50 سال کے، وہ تینوں کے تینوں جرنلسٹ تھے. ملان کنڈیرا، ماجد یوسا، گیبریل گارسیا مارکیز، یہ جو تینوں کے تینوں آدمی ہیں یہ بنیادی طور پر ناول شروع انہوں نے کیا جرنلزم سے، and then they moved to fiction and then they wrote the best fiction of the century. اس وقت اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی کون لوگ ہیں اس وقت زندہ آدمیوں میں ملان کنڈیرا ہی ایک ایسا آدمی ہے جو and then مگر اس نے کبھی بھی اپنی کسی تحریر کو، نہ یوسا کی کسی تحریر کو، نہ ملان کنڈیرا کی کسی تحریر کو، نہ ادھر ان کی کسی تحریر کو. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہمارا سب سے بڑا ناول نگار تھا سوویت یونین کا، جو سمجھیے باغیوں میں تھا، پاسٹرناک. اب ڈاکٹر ژواگو سے زیادہ تو ریولوشن کو کسی نے نہیں لکھا، یا وار اینڈ پیس سے زیادہ تاریخ کو تو کسی نے نہیں لکھا، لیکن وہ سب چیزیں اس میں آمیز ہو کر آئی تھی. اردو میں یہ کام بہت کم ہوا ہے اور ہمارے زمانے میں تو نہیں ہونے کے برابر ہوا. زیف کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اردو کا یہ پہلا ناول ہے جو اردو کے ایک بڑے ناولوں میں شمار کیا حضرات بہت شکریہ.